تین باتیں میں نے بتائی اولاد کو سکھانی چاہیے. پہلی کیا بتائی؟ سچ سکھاؤ. دوسرا کیا؟ ان کو نظم الاوقات سکھاؤ کہ ہر کام کو اپنے وقت پر کرے. ایسا نہ ہو کہ سونے پر آ جائیں تو سوتے ہی رہیں. جیسے ہمارے لاڈلوں کا مزاج ہے, سوتے ہیں تو نہ کھانے کا شیڈیول ہے, نہ سونے کا شیڈیول ہے, نہ کھیلنے کا شیڈیول ہے. کھیلنے پر آئے تو کھیلتے ہی رہتے ہیں. پاکستان میں جب کرکٹ ہوتا ہے تو ہمارے دفتروں میں بھی کام. ایسی نکمی قوم نہ تاریخ میں پہلے آپ کو نظر آئی ہوگی اور اس کے بعد شاید کوئی ہو, جو کھیل کے لیے ضروری کاموں کو دھکا دے دے. کھیل ضرورت ہے کہ مقصد ہے؟ یہ تو کام کرتے کرتے تھک گئے تو کھیل لے تھوڑا سا. اب اس کو مقصد بنا کر کہ بس اتنے رنز بن گئے تو ہمارا بیڑا پار ہے, نہیں تو بیڑا کیا ہوگا؟ غرق ہو جائے گا. ایسی نکمی قوم میں نے جو تاریخ پڑھی ہے مجھے نظر نہیں آئی کہیں. اور یہ انٹینشلی اس قوم کو ان بھول بھلائیوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ذہن دیا ہے, فکر دی ہے, کہیں کسی تعمیری کام پر یہ خرچ نہ ہو جائے, کسی تعمیری کام پر خرچ نہ ہو جائے. کھیلنے سے کسی نے نہیں منع کیا, لیکن دو چیزوں سے مت کھیلو. میں اکثر طلباء کو بھی یہ بات کہتا ہوں, کھیلو کھیلو, کھیل اچھی چیز ہے, لیکن دو چیزوں سے مت کھیلو. حیا سے مت کھیلو, زندگی سے مت کھیلو. حیا سے مت کھیلو, زندگی سے مت کھیلو. زندگی سے کون کھیلتا ہے؟ تعلیم اور ہنر اس کے پاس ہے نہیں اور کھلاڑی بن رہا ہے. پہلے تعلیم حاصل کرو, کوئی ہنر حاصل کرو, نہ قوم پر بوجھ بنو, نہ والدین پر بوجھ بنو, نہ اس دھرتی ملک پاکستان پر بوجھ بنو. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جس نے اپنے آپ کو جھاگ بنا لیا تو جھاگ کا انجام کیا ہے؟ وہ تو ختم ہونا ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. زمین میں بقا اسے نصیب ہوتی ہے جو اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نافع بنا دے. آج ہر ایک یہ دیکھے میرا وجود انسانیت کے لیے کتنا نافع ہے, میرے وجود سے دوسروں کو کتنا نفع ملتا ہے. آج تو ہمارے نوجوان کا وجود اتنا بیکار ہو گیا کہ وہ اپنی ماں کے لیے بازار سے سبزی بھی نہیں لا سکتا ہے, اتنا غیر نافع ہو گیا ہے یہ. ماں کو خود جا کر شاپنگ کرنی پڑتی ہے جوان اولاد کے ہوتے ہوئے. باپ کو خود سودا سلف لانا پڑتا ہے جوان اولاد کے ہوتے ہوئے. اس کا وجود اتنا غیر نافع ہے کہ اس کے وجود سے ماں کو خیر نہیں مل رہی, باپ کو خیر نہیں مل رہی, قوم اس کے خیر کے انتظار میں ہو. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جس نے اپنے آپ کو جھاگ بنا لیا تو جھاگ کا انجام کیا ہے؟ ختم ہونا. اما ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جس نے اپنے وجود کو نافع بنایا اسی کو بقا نصیب ہوتی ہے. خیر الناس من ينفع الناس. آدمیوں میں بہتر کون ہے؟ جس کے وجود سے دوسروں کو. ہمیں نفع بخش بننا تھا, ہم نفع خور بن گئے. ہمیں کیا بننا تھا؟ نفع بخش. اور ہم کیا بن گئے؟ نفع خور بن گئے. انگلش کا ایک مشہور مقولہ ہے,
In giving that we receive. ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, ہمیں کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. ہم میں ہر ایک لینے کے لیے تو تیار ہے, دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ چیز کائنات کی ایک ایک چیز مجھے اس بات کا درس دے رہی ہے, مجھے اور آپ کو. کہ ہمیں لینے کے لیے کچھ دینا پڑے گا. ہم لینا سب کچھ چاہتے ہیں, دینا کچھ بھی نہیں چاہتے. جس قوم کا یہ مزاج ہو وہ قوم موت سے پہلے مر جاتی ہے. قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو دوسروں کے لیے زندہ رہے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اوروں کے کام کب آئے گا؟ جب اس کے پاس علم ہوگا, جب اس کے پاس ہنر ہوگا. سستی اور کاہلی کے مارے ہوئے جوان یہ تو اس زمین پر بوجھ ہیں, اس زمین پر بوجھ ہیں. اس لیے اپنی اولاد کو بوجھل مت بناؤ. اور کب ہوگا؟ ان کو نظم الاوقات کا پابند بناؤ. بھینسوں کی طرح نہ کھانے کا شیڈیول ہے, نہ پیشاب کا شیڈیول ہے, نہ آرام کا شیڈیول ہے. آدھی رات کو بھی بھینس کے آگے چارہ ڈالو تو کیا کرتی ہے؟ کھانا شروع کر دیتی ہے. کوئی شیڈیول نہیں ہے. آنکھ کھولے تو بس پہلے ہی کھانا شروع کر دیتی ہے. دن کو بھی کھاؤ, رات کو بھی کھاؤ. سونے پہ آئے تو سونا شروع کر دیں, کھیلنے پہ آئے تو. میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ کھیلنا منع نہیں ہے, لیکن اپنی زندگی سے مت کھیلو. علم حاصل نہیں کیا, ہنر حاصل نہیں کیا, اور سارا وقت ساری توانائی کس پر لگ رہی ہے؟ یہ کس سے کھیل؟ فٹ بال کھیلتا ہے, کرکٹ کھیلتا ہے, کہ زندگی سے کھیلتا ہے؟ یہ اپنے مستقبل کو لات مار رہا ہے. یہ اپنے مستقبل کا چھکا مار رہا ہے. اور حیا سے کھیلنا کیا ہے؟ جب آدمی ننگا ہو کر کھیلے. کیسے کھیلے؟ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے گھٹنے سمیت. اور جب نکر پہنا تو گھٹنا نظر آتا کہ نہیں آتا؟ علماء نے لکھا جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتا وہ دیوس ہے. کیا ہے؟ اور جنت پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ جنت دیوس پر حرام ہے. تو جو آدھا لباس پہنتا ہے اور گراؤنڈ میں اپنے سطر کی نمائش, یہ کس چیز سے کھیل رہا ہے؟ یہ امرتسر کے سکھوں کی اولاد ہے, کہ اسرائیل کے یہودیوں کی اولاد ہے, کہ امریکہ کی عیسائیوں کی اولاد ہے, کہ یہ ہماری اور تمہاری اولاد ہے. یہ ہماری آنے والی نسل ہے. جس قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہو, اس کے مستقبل کا کیا کہنا؟ مستقبل حال کا بچہ ہے. مستقبل حال کا بچہ ہے. اگر حال گیدڑ ہو تو اس کا بچہ شیر ہوگا؟ بھلا کبھی گیدڑ سے بھی شیر پیدا ہوا ہے؟ اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے تو آج اپنے نوجوانوں کے حال کو دیکھو. ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں, کس چیز کے ساتھ گزرتی ہیں؟ رات کو 2 بجے سوتے ہیں. اس الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال, والدین کی عدم توجہ ان کو کیا بنا رہی ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے ان کی اولاد کہ کیا وتیرے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو باپ بننا اعزاز بھی ہے اور باپ بننا ذمہ داری بھی ہے. یہ ذمہ داری بھی ہے. تو اپنی اولاد کو پہلی چیز کیا سکھانی ہے؟ سچ سکھانی. نہیں, اس کے لیے میڈیم تلاش کرو جہاں وہ اچھی اچھی انگریزی بول سکے, باقی بیڑا غرق ہو جائے اس کا, پھر وہ جا کر پاکستان کو لوٹے.
पढ़ पढ़ के बने पत्थर, लिख लिख के बने चोर। पढ़ पढ़ के बने पत्थर, लिख लिख के बने चोर। जिस इल्म से मौला मिले वो इल्म है कुछ और। आपका क्या ख्याल है, जितनों ने पाकिस्तान को आज तक लूटा है 71 साल, इनमें एक भी अनपढ़ है? एक भी अनपढ़ है? तो क्या हम इदारों में चोरों की खेपें तैयार नहीं कर रहे? ये सबक नहीं पढ़ाया तो उसको MS, MPhil, PhD करा लो। जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना बड़ा चोर बनेगा। थोड़ा पढ़ेगा तो थोड़ा चोर, ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा चोर। जब तक ये सबक उसको नहीं सिखाया, सदाकत का सबक फिर पढ़, सदाकत का, शराफत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।